اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العلي العظيم صلوات سلسلے کی آخری مجلس ہے میرا آپ کی اس بستی میں پہلا اتفاق تھا جس محبت سے آپ حضرات نے سنا اور جو محبت مجھے عطا فرمائی میں بہت ممنون ہوں جس عقیدت کے ساتھ آپ سنتے رہے ہیں تو میں مطالب پیش کر رہا ہوں سب سے پہلے تو تمام اپنے سننے والوں کا شکریہ ادا کروں گا پھر جتنے افراد نے اہتمام کیا اور توقیر شاہ صاحب ہمارے برخوردار اسد عباس صاحب نے اور دیگر تمام کے تمام ہمارے جو برادران سیکیورٹی کے فرائض انجام دیتے رہے مختار فورس کے تمام اعضاء خصوصاً جو مسلسل ساتھ رہے پورا دن یہ سب کا ممنون ہوتا ہے دل سے اور ہمارے عزیز مولانا ساجد علی شرعی صاحب نے جو اہتمام کیا کتابوں کا میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا اقدام ہے قرآن کریم نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ کو عام کرنے کا بڑا اچھا طریقہ ہے میرا صرف اتنا مشورہ ہوگا کہ یہ صرف شیعوں تک محدود نہ رہے بلکہ اوروں میں بھی اس کو رائج کیا جائے تشیع کا ترجمہ دوسروں کے پاس بھی جانا چاہیے قرآن کریم کا بھی نہج البلاغہ کا بھی صحیفہ سجادیہ کا بھی تو جو علماء کرام موجود ہیں میری اس میں یہ ہے کہ صرف تشیع تک محدود نہ رکھیں دوسرے بھی تو پڑھیں نہج البلاغہ میں کیا تو ہماری جب کتابیں پڑھیں گے ہم تو ان کی پڑھ لیتے ہیں وہ بھی تو ہماری پڑھیں قرآن کریم سب کا مشترک ہے لیکن ترجمہ اپنا اپنا ہے اگر ہمارا ترجمہ دوسرے پڑھیں گے انہیں اندازہ ہوگا تشیع نے قرآن کو کیسا سمجھا نہج البلاغہ کوئی دوسرا پڑھے گا اسے اندازہ ہوگا کوئی سوچ کے ایسا خطبہ لکھ نہیں سکتا جیسا مولا نے فی البدی توحید پہ دیا آج درخواست کی ہے کہ یہ جو سیرت اہل بیت کے عنوان سے مجالس جاری رہی ہیں جناب امیر سے متعلق مطالب پیش کروں بانیان نے سارے کے سارے آپ کے بہت سے چاہنے والوں نے اور جو شرکت کنندگان ہیں انہوں نے متعدد لوگوں نے آپ کے خود جو سیکیورٹی کے لڑکے تھے ان سب نے درخواست کی اور مجھے مختلف میرے کلپ دکھائے کہ اگر یہ پڑھیں ہم سننا چاہتے ہیں دیکھیں درخواستیں تو بہت آتی رہیں میں ہر چیز تو نہیں پڑھ سکتا 1 گھنٹہ ہوتا ہے اس میں کیا کیا پیش کروں مختصر سے مطالب پیش کروں گا یہ جو پوری زندگی ساری تقاریر لوگ مجھے پیش کر رہے ہیں یہ پڑھ دیں تو یہ آسان نہیں ہوتا کہ سارا یہ 4-5 مجالس میں مکمل کرنا آسان نہیں ہوتا پیش کروں گا مطالب سنیے گا عزیزان گرامی جناب امیر سے کسی نے سوال کیا سیرت اہل بیت سب سے بڑا جو سیرت اہل بیت میں آل محمد کا کارنامہ ہے وہ ہے ان کا علم
کوئی آل محمد کے بڑے سے بڑے دشمن نے ان پہ یہ الزام نہیں لگایا کہ ان کے پاس علم کم تھا، بلکہ ان کے بڑے سے بڑے دشمن نے مانا ہے جیسا علم ان کے پاس ہے ویسا کسی کے پاس نہیں۔ تو آج سنیں گے حضرات میری گفتگو کو۔ تو علوم آل محمد بہت ایک وسیع باب ہے۔ کسی نے سوال کیا جناب امیر سے، کہا کہ یا علی، عربی زبان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ حروف تہجی ہے نا، عربی میں 27 ہیں، الف سے لے کے یہ تک عربی میں 27 ہیں، اردو میں زیادہ۔ تو اب کون بتا سکتا تھا؟ جو خطیب نہج البلاغہ ہو۔ مولا کے علاوہ کون سمجھا سکتا تھا؟ میں بھئی مولا پہ کچھ علم سے متعلق ہی بولوں گا۔ جنگ پڑھنے کے لیے پورا کلیجہ دینا پڑتا ہے، تو انشاءاللہ زندگی رہے کسی اور موقع پہ جنگ، لیکن آج صرف علم سے متعلق پیش کروں گا۔ چلتے رہیں گے میرے ساتھ؟ تو کہا مولا سب سے زیادہ، یا علی سب سے زیادہ حرف کون سا استعمال ہوتا ہے الف سے لے کے یہ تک؟ تو اس نے کہا مولا آرام سے سوچ کے بتا دیجئے گا۔ مولا نے کہا ابھی سن، سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف ہے الف۔ تو اس نے پلٹ کے کہا کہ یا علی آیا ممکن ہے کہ آپ آرام سے سوچ کے کوئی ایسا خطبہ لکھیں جس میں الف نہ آئے؟ مولا نے کہا ابھی سن، میں ابھی خطبہ دیتا ہوں۔ بھئی آدھا مجمع چل رہا ہے، باقی آدھا مجمع کیا لکھ درود کی تسبیح پڑھ رہا؟ سارے ساتھ چلتے رہیے گا میرے۔ تو گرامی جناب امیر نے کہا ابھی سن، میں ابھی پیش کرتا ہوں۔ نہج البلاغہ میں خطبہ اقتباسات میں موجود ہے، خود بہت سے اور خطبے ہیں جو سارے نہج البلاغہ میں نہیں ہیں۔ تو ایک مرتبہ مولا نے کہا خطبہ دے رہا ہوں بغیر الف کے۔ مولا نے اسی وقت خطبہ دیا، پورے خطبے میں الف نہیں آیا۔ دوسرے مقام پہ، کیونکہ یہ جو نقطے لگائے ہیں، اعراب لگائے ہیں قرآن کریم میں، وہ بھی جناب امیر نے۔ یہ اوروں کو کریڈٹ دینے کی کوشش دی جا رہی ہے کہ بھئی اب میں نام نہیں لوں گا کیونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ اس نے اعراب لگا دیے۔ بھئی مولا نے خود سنا، ایک آدمی قرآن پڑھ رہا تھا اور وہ سورہ برات کی تلاوت غلط کر رہا تھا، برات من اللہ ورسولہ کی جگہ ورسولہ استغفر اللہ پڑھ رہا تھا کہ برات اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ، اور یہاں پہ ترجمہ بنتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کی طرف سے تبرہ ہے، براعت ہے مشرکین سے۔ تو وہ غلط پڑھ رہا تھا۔ مولا نے کہا تو غلط پڑھ رہا، کہا میں عرب نہیں ہوں، جتنا پڑھ سکتا ہوں۔ تو مولا نے کہا اب اعراب لگا۔ ابو الاسود دؤلی مولا کے شاگرد ہیں۔ مولا نے کہا میں بتاتا ہوں اعراب کیسے لگانے ہیں۔ جو عرب غیر عرب قرآن پڑھیں گے، عرب تو پڑھ لیتے ہیں، غیر عرب جب قرآن پڑھیں تو کیسے پڑھیں میں بتاتا ہوں۔ آ کی آواز کے لیے زبر لگاؤ، زیر لگاؤ، پیش لگاؤ، شد لگاؤ، مد لگاؤ، جزم لگاؤ۔ یہ سارے اعراب مولا نے بتائے۔ مجمع چلے گا، یہ گھبرا رہا ہے۔ اور مولا نے بتایا کہ بھئی یہ اعراب کیسے لگائے جائیں گے۔ پھر مولا نے کہا بھئی نقطے لگا دو، کیونکہ بہت سے افراد عربی زبان کو پڑھ نہیں پاتے تھے، یہ سین ہے یا شین ہے، تینوں کے تین دندان ہیں، تو عرب تو پڑھ لیتے تھے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، میں تو کہہ گیا ہوں۔ تو اب وہاں پہ مولا نے کہا میں بتاتا ہوں، قرآن میں نقطے لگا دو تاکہ جو عرب نہیں ہیں وہ نقطوں سے سمجھ لیں۔ تو کہا مولا نقطے کہاں پہ لگائیں گے؟ مولا نے کہا میں بتاتا ہوں، بے کے نیچے نقطہ لگاؤ، تے کے اوپر 2 نقطے لگاؤ، سے پہ 3، جیم کے پیٹ میں، خے کے سر پہ۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ ایک انگریز نے پوری کتاب لکھی ہے سٹوری آف دی الفابیٹ، یہ جو عربی کے حروف تہجی ہیں، اس کی پوری کہانی۔ کہا یہ کہانی سمجھنی ہے تو علی کے پاس آؤ۔ مجمع چلتا رہے گا نا۔ تو اب یہ تمام مولا نے نکات لگائے پورے قرآن کریم کے اوپر۔ تو ایک آدمی نے کہا یا علی آپ نے قرآن یہ جو حروف ہیں الف سے لے کے یہ تک، ان پہ اتنے نقطے لگا دیے ہیں، کیا اب کوئی کلام کر سکتا ہے، کوئی ایسی جملے کہہ سکتا ہے جس میں کسی خطبے میں نقطہ نہ آئے؟ مولا نے کہا ابھی سن، خطبہ دیتا ہوں، نقطہ نہیں آئے گا۔ مجمع بہت گھبرا کے سن رہا ہے۔ تو مولا نے خطبہ دیا، پورے خطبے میں کہیں پہ بھی نقطہ نہیں تھا، وہ حروف نہیں تھے جن پہ نقطے آتے ہیں۔
وہ جو اعتراض کرتے ہیں نا بھئی قرآن میں اس زمانے میں عربی میں نقطے نہیں تھے، جب مولا نے کہا تھا اللہ نے جو کچھ علوم نازل کیے ان کا خلاصہ قرآن میں، قرآن کا خلاصہ دیکھنا ہے تو فاتحہ میں، فاتحہ میں جو کچھ ہے وہ اس کی بسم اللہ میں، بسم اللہ میں جو کچھ ہے وہ اس کی با میں، اور جو کچھ بے میں ہے نا وہ اس کے نقطے میں ہے، وَأَنَا النُّقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَاءِ۔ اور بے کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ہوں۔ مولا کو پھیلائیں تو سارے علوم بنتے ہیں، سارے علوم کو سمیٹیں، ایک جگہ دیکھنا ہو تو علی کو دیکھیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں آج، مجمع چلے گا میرے ساتھ؟ تو تمام دنیا کے علوم اگر ایک جگہ پہ جمع دیکھنے ہوں تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ نقطے جناب امیر علیہ السلام نے قرآن کریم میں یا عربی زبان میں مولا نے پیش کیے ہیں، اور میں یہاں روک کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ پہنچیں گے کتنے نہیں پہنچیں گے۔ میں نے ایک سی ڈی خریدی قوم مقدس سے، اس میں 2000 کتابیں تھیں۔ سی ڈی سمجھتے ہیں نا، کمپیوٹر میں ڈالتے ہیں، اور آج کل تو سب چیزیں سی ڈیوں میں ہی آ گئیں، کس سے ختم ہو گئی۔ تو میں نے ایک سی ڈی خریدی، اس میں 2000 کتابیں، 2000 کتابیں۔ تو میں نے پوچھا بھئی کون کون سی کتابیں کا، جتنی شیعہ مین کتابیں سب اس میں ہیں۔ تو میں نے کہا بھی ذرا نام فہرست بتائیں، تو اس نے کہا قرآن بھی ہے، نہج البلاغہ ہے، صحیفہ سجادیہ ہے، ہماری حدیث کی کتابیں الکافی ہیں۔ تو اچھا میں نے کہا قرآن بھی ہے، اس میں قرآن کہاں ہے؟ تو اس نے کہا بھئی ایک نقطے کے برابر ہے، نہیں پہنچا سکا۔ اس نے کہا سی ڈی میں بس ایک نقطے کے برابر ہے۔ جب کمپیوٹر دریافت ہوا، سی ڈیاں بنی، تب لوگوں کو سمجھ میں آیا مولا کا فرمان، نقطے میں قرآن آ سکتا ہے۔ مجمع ہے میرے ساتھ ابھی تک کیا؟ تو عزیزان گرامی، یہ پورے کے پورے علوم سمجھنے تو آل محمد سے سمجھنے ہوں گے۔ تو اب یہ علوم آل محمد کا میں یہاں پہ ایک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خوارج کی اصطلاح سمجھتے ہیں سب؟ خارجی کی جمع، خارجی بھی سب سمجھتے ہیں۔ خارجی اور ناسبی، کلمہ پڑھتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، داڑھی رکھی ہو، تب بھی نجس ہے۔ خارجی جو امام کے خلاف خروج کرے، خروج کرے یعنی جنگ کے لیے خروج کرے، اعلان جنگ کر دے۔ تمام شیعہ علماء نے لکھا ہے کہ خارجی اور ناسبی غالی، یہ تین اگر کوئی مانتا ہو، اللہ مانتا ہو، کوئی امام کو معاذ اللہ اپنے جیسا مانتا ہوگا کچھ بھی نہیں ہے، اور کوئی امام کے خلاف خروج کرے گا کہ تینوں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، تینوں نجس ہیں۔ تینوں میں نے ابھی پیش کر دیا۔ تو تمام فقہاء نے لکھا یہ تینوں نجس ہیں۔ عزیزان گرامی، اب خارجی جو خروج کرے امام کے خلاف، کلمہ پڑھتا ہو، داڑھی رکھی ہو، چاہے لمبی داڑھی ہو، اپنے آپ کو حافظ قرآن سمجھتا ہو، چاہے اس زمانے کا ہو چاہے اس زمانے کا ہو، پتہ نہیں لوگ، بات پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی؟ یہ آج داعش کی لمبی داڑھیوں سے دھوکے نہ کھائیے گا، لمبی لمبی نمازوں سے دھوکے نہ کھائیے گا۔ وہ جو قتل حسین کے لیے کربلا آئے تھے نا، وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، داڑیاں لمبی تھی، لیکن بغیر آل محمد کے کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ تو وہ آل محمد کے مقابلے میں آ گئے تھے۔ آج بھی آل محمد کے مقابلے میں بہت سے گروہ موجود ہیں۔ تو اب وہ خارجی تھے، 10 خارجی آئے اور کہنے لگے بھئی علی سے ایک سوال کریں گے، اگر علی نے سوالوں کا جواب نئی دلیل دی تو علی کو مان لیں گے، نہیں تو پھر معاویہ کے پاس چلے جائیں گے۔ سوال پہنچ گیا تو دروازے کے باہر، مسجد کے باہر چھپ گئے، کہا چھپ کے سوال کریں گے تاکہ علی کو پتہ نہ چلے ہم سازش کر کے آئے ہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ ہم ایسے کو امام نہیں مانتے جو دیوار کے پیچھے دیکھ کے بتا نہ سکے، ہم ایسے امام کو امام مانتے ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتائیں۔ نہروان میں، جنگ نہروان میں مولا پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے کہیں جندب اتنے 1000 فوج آ رہی ہے، اتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے، اتنے بھاگ جائیں گے۔ صرف
علم کے عنوان سے پیش کر رہا ہوں، صرف علم آل محمد کو پیش کر رہا ہوں آج۔ تو عزیزان گرامی، جناب امیر علیہ السلام نے اپنے انداز سے کہا، تو اپنے وہ 10 افراد خوارج چھپ کے کھڑے ہو گئے، کہا ایک ہی سوال کریں گے، جلدی جلدی چل رہا ہوں، میری رفتار زیادہ تو نہیں، بات پہنچ رہی ہے۔ تو 10 نے ایک ہی سوال کرنا تھا۔ پہلا آدمی سامنے کہا، کہتے ہیں تھوڑی رفتار کم کر دیں۔ پہلا آدمی سامنے آیا، آ کے سوال کیا، مل افضل العلم او المال، یا علی بتائیے کون سی شے افضل ہے، علم افضل ہے یا مال، دولت افضل ہے یا علم؟ تو جناب امیر نے فرمایا کہ العلم، علم افضل ہے۔ تو اس نے کہا لما ذالک، ایسا کیوں کر ہے کہ علم افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیونکہ مال کی تم حفاظت کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ دوسرا آدمی سامنے آیا، سوال کیا، یا علی مل افضل العلم او المال، علم افضل ہے یا مال؟ مولا نے دوبارہ وہی جواب دیا، علم افضل ہے۔ اس نے سوال کیا، ایسا کیوں کر ہے کہ علم افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیونکہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ تیسرا آدمی سامنے آیا، کہا یا علی بتائیے کون سی شے افضل ہے، العلم او المال؟ آپ نے فرمایا علم۔ کہا ایسا کیوں کر ہے کہ علم افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے پاس مال زیادہ ہو وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا خدا ہوں، اور جس کا علم زیادہ ہو وہ کہتا ہے الہی ما عبدناک حق عبادتک، پروردگارہ تیرا حق عبادت ادا نہ ہوا۔ پہلا جملہ فرعون کا، دوسرا مولا کا اپنا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ مولا نے کہا فرعون کی دولت زیادہ تھی، وہ اپنا خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، میرا علم زیادہ ہے۔ میں نے کہا پروردگارہ ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی، جنہوں نے حق ادا کیا وہ بھی کہتے ہیں۔ چوتھے آدمی نے سوال کیا، یا علی مل افضل العلم او المال، سنیں گے نا؟ کہا یا علی بتائیے مل افضل العلم او المال، علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا العلم، علم افضل ہے۔ کہا ولما ذالک، ایسا کیوں کر ہے؟ آپ نے فرمایا کیونکہ جس کے پاس مال زیادہ ہو اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، جس کا علم زیادہ ہو اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ پانچویں نے سوال کیا، یا علی مل افضل علم او المال، کون سی شے افضل ہے، علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا العلم، علم افضل ہے۔ کہا لما ذالک، ایسا کیوں کر ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں، جس کے پاس مال زیادہ ہو اس کی راتوں کی نیندیں حرام، جس کا علم زیادہ ہو وہ سکون سے سوتا۔ کہ یا علی مل افضل، چھٹا سامنے اگر سنیں گے تو چھٹا آدمی سامنے آ کہا یا علی بتائیے مل افضل العلم او المال، علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے کہا علم افضل ہے۔ کہا یا علی کیوں، ایسا کیوں کر ہے؟ آپ نے فرمایا مال فرعون، قارون، حامان کی میراث ہے، علم انبیاء کی میراث ہے۔ بس میں اسی پہ تمام کر رہا ہوں۔ وہ 10 افراد 10 سوال کرتے ہیں، ایک مرتبہ کہتے ہیں یا علی آج سے ہم آپ کو مانتے ہیں۔ مولا نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ آپ نے علم کے جواب میں 10 نئی دلیلیں دی ہیں۔ مولا نے کہا تم 10 پہ قائل ہو گئے؟ اگر تم یہی سوال قیامت تک پوچھتے رہتے میں نئی دلیلیں دیتا رہتا۔ میں ممنون ہوں آپ حضرات کا جس محبت سے سن رہے ہیں۔ میں نے پہلے دن کہا تھا یہ 2 باتیں میں صرف تاکید کر کے جاؤں گا، صفوں میں اتحاد رکھیے گا، اتحاد بین المؤمنین ضروری ہے، اتحاد بین المؤمنین، مؤمنین کی اپنے صفوں میں اتحاد ضروری ہے۔ دوسرا اپنے بزرگوں کا احترام سیکھیں، یہ اگر انہوں نے بنیادیں نہ رکھی ہوتی تو آج آپ کے پاس یہ مجالس نہ ہوتی۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ ان بزرگوں کے لیے دعائیں مانگے جنہوں نے بنیادیں رکھی تھی، نہیں تو آپ بھی دوسروں کی طرح دھکے کھا رہے ہوتے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے۔ آل محمد کا در آسانی سے نہیں ملتا، آپ کو تو پہلے سے ملا ہوا ہے، اس لیے آپ اس کی قدر کریں۔ عزیزان گرامی، جو در بدر کی ٹھوکریں کھا کے آتے ہیں نا ان سے پوچھیں۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟
علوم آل محمد سب سے زیادہ. مجھے آج صرف علم کو پیش کرنا، جناب امیر کے علم کو. مولا نے ایک جملہ متعدد مرتبہ کہا، کئی مرتبہ کہا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. آپ کے راول پنڈی کے اسلام آباد کے گھولڑا شریف کے پیر صاحب گزرے ہیں، تو میرے علی شاہ صاحب لیکن سید نصیر الدین شاہ صاحب ان سے لندن میں ایک مرتبہ پڑھنے کے لیے آئے تھے، تو میرے ساتھ تقریر تھی. تو پہلے تقریر ان کی تھی، آخر میں میری تھی. انہوں نے تقریر میں کہا کہ قرآن میں آئے تھے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھو. کہ میں نے سارے صحابہ میں تلاش کیا، مجھے اہل ذکر نہیں ملا. کہ پھر میں نے تابعین میں تلاش کیا، اہل ذکر نہیں ملا. تبا تابعین میں دیکھا، اہل ذکر نہیں ملا. پھر میں نے مفسرین میں دیکھا، اہل علم نہیں ملا. محدثین میں دیکھا، اہل ذکر نہیں ملا. توجہ. کہ میں نے فقہاء میں دیکھا، اہل ذکر نہیں ملا. میں نے محدثین کے بعد تمام کے تمام علوم کے ماہرین میں، ادباء میں، سب میں دیکھ لیا، مجھے اہل ذکر نہیں ملا. میں بہت سوچ رہا تھا اہل ذکر کہاں تلاش کرو. پھر اچانک منبر کوفہ پہ ایک علی نے کہا سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو. قرآن کہہ رہا تھا اہل ذکر سے پوچھو، علی کہہ رہے تھے مجھ سے پوچھو. توجہ فرمائی ہے؟ اب تک مجمع ہے نا میرے ساتھ؟ تو ایک مرتبہ جناب امیر نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. اور مولا نے ایک مرتبہ نہیں کہا، کئی مرتبہ کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. میں نے ایک نتیجہ لیا ہے، پیش کرتا ہوں، اگر آپ کے دل کو لگے تو ضرور بولیے گا. مولا یہ آپ نے کئی مرتبہ کیوں کہا؟ ایک مرتبہ کافی نہیں تھا؟ تو میرے دل نے یہ گواہی دی ہے کہ مولا علیہ السلام یہ فرمائیں گے کہ اگر میں ایک مرتبہ کہتا نا تو بعد میں اعتراض کرنے والے اعتراضات کرتے رہتے. ارے اپنوں میں کہا تھا. آسان آسان سوال ہو رہے تھے. مولا نے متعدد مرتبہ کہا، مسجد میں کہا، گھر میں کہا، صلح میں کہا، جنگ میں کہا، اپنوں میں کہا، دشمنوں میں کہا. جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. سب نے سوال کر کے بتایا علی سے بہتر کوئی جواب نہیں دے سکتا. تو جناب امیر نے متعدد مرتبہ کہا. اور ایک اور یہاں روک کے کہوں، اپنے وقت شہادت بھی کہا. سر میں ضربت لگی ہے مولا کے، اور مولا بستر شہادت پہ کہتے ہیں جو پوچھنا ہے پوچھ لو. یہاں پہ بھی میں نے ایک نتیجہ لیا، اگر دل کو لگے تو بولیے گا، نہیں تو خاموش بیٹھے رہیے گا. سر میں ضربت لگی ہے مولا کے، اور مولا کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. مولا جب آپ نے زندگی میں اتنی مرتبہ کہہ دیا تو شہادت پہ کیوں کہہ رہے ہیں جو پوچھنا ہے پوچھ لو؟ تو میرا دل یہ کہتا ہے مولا یہ گواہی دیں گے کہ میرے سر میں ضربت لگی ہے. سر میں آدھا مجمع ہے، آدھا نہیں ہے. سر میں ضربت لگی ہے لیکن میری عقل زائل نہیں ہوئے. جو پوچھنا ہے پوچھ لو. اگر وسیع ایسا ہے تو سوچو نبی کیسا ہوگا. اب پیغمبر پہ ہذیان کا الزام نہ لگانا. بات پہنچ رہی؟ بات پہنچ رہی ہے جانے کے نام؟ کوئی نبی پہ ہذیان کا الزام نہ لگا ہے. میرے تو سر میں ضربت لگی ہے، جو پوچھنا ہے پوچھ لو. اور ایسا نہیں ہے کسی نے سوال نہیں کیا، لوگوں نے پوچھا، مولا نے جواب دیا. اب میں چند واقعات پیش کرنا چاہ رہا تھا سلونی سے متعلق، وقت تو گزر گیا. وہ کہہ رہے ہیں آج آپ لیٹ آئے. چلیں میں کوشش کروں گا، چلیں انشاءاللہ کوشش کروں گا. دیکھیں آگے بھی پہنچنا ہوتا ہے، وہاں پہ بھی لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں تھوڑا دیر وہاں پہ بھی لیٹ کر دیجیے گا. مجھے پاکستان کا مزاج سمجھ میں آ گیا.
انشاءاللہ. چلیں میں اذان گرامی مطالب پیش کر رہا ہوں. جناب امیر نے مسجد نبوی میں کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. جناب ختمی مرتبت کے بعد دوسروں کی حکومت تھی, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, لیکن مولا نے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. کیسے سوالات ہو رہے تھے؟ یا علی میں کھاؤں گا کیا؟ تو مولا نے کہا بھی آج تم دودھ چاول کھاؤ گے. یہ کھیر تو پاکستان ہندوستان کی ہے, تو دودھ چاول کا مولا نے کہا. تو اس نے کہا پھر یا علی میں آج یہی نہیں کھاؤں گا. تو مولا نے کہا جا میں نے بھی کہہ دیا. میں اپنے انداز سے پیش کروں کہ مولا نے کیا کہا ہوگا, میرے انداز سے سنیے. مولا نے کہا ہوگا میں نے کہہ دیا, خدا نے تیری تقدیر میں لکھ دیا. تو اس نے کہا نہیں بھئی آج یہی نہیں کھاؤں گا. فوراً گھر پہنچا, بیوی سے پوچھا کیا پکا؟ غربت کا عالم تھا, کہا دودھ چاول ہیں. کہا یہ نہیں کھانا, محلے سے کچھ اور مانگ کے لیا. تو بہت دیر بعد واپس آئے. کہا کیا بات ہے اتنی دیر کیوں لگائی, میں بہت بھوکا ہوں. کہا جس گھر میں جا رہی ہوں اتفاق کی بات ہے وہاں دودھ چاول ہی پکے ہیں. کہا نہیں مجھے یہ نہیں کھانا. کہا بھئی مدینے میں نے سب جگہ پوچھ لیا, وہ مدینے سے باہر چلا گیا. کہا باہر چلا جاؤں گا دودھ چاول نہیں کھاؤں. اتنے میں دیکھا سامنے سے قافلہ آ رہا ہے. کہا قافلے والوں رک جاؤ, کچھ کھانے کو ہو تو دو. انہوں نے کہا ہم نے ابھی بھی کھانا کھایا, سب ختم ہو گیا. تو قافلے کے سالار نے کہا ذرا میں پوچھتا ہوں, کچھ اگر بچ گیا ہو تو دے دیں. ایک آدمی سے کہا کسی سے پوچھو کچھ ہے. وہ ایک ایک اونٹ کے پاس گیا کہ بھئی سوارو بتاؤ کسی کے پاس کچھ بچا ہے. تو ایک نے کہا دودھ چاول بچے. اس نے کہا نہیں دودھ چاول نہیں, دیکھو شاید روٹی کا ٹکڑا ہو, کچھ اور ہو, دودھ چاول نہیں کھاؤں گا. انہوں نے کہا اور کچھ ہے؟ کہا نہیں بس یہ دودھ چاول ہی ہے. تو کہا بھئی یہ کھا لے. کہا نہیں یہ نہیں کھاؤں گا. جانے لگا, انہوں نے کہا پکڑو اسے. کہا کیا بات ہے؟ کہا تو نے ہماری توہین کی ہے, قافلے والوں سے کھانے کو مانگا, کھا کے نہیں جا رہا, اب کھا. اس نے کہا نہیں مجھے یہ نہیں کھانا, تم نہیں سمجھو گے. کہا ہم تجھے خود سمجھائیں گے. انہوں نے مار مار کے دودھ چاول کھلائے. کھانے کے بعد مدینے آ رہا تھا, مولا سامنے کھڑے تھے. کہا بھئی کیا بات ہے, کیا کھا کے آیا؟ کہا یا علی میں نے دودھ چاول نہیں کھائے. مولا نے کہا سن, تو نے دودھ چاول ہی کھائے, مار بھی کھائی ہے. اگر میری مان لیتا تو مار نہ کھاتا, صرف پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. چلتے رہیں گے عزیزان گرامی. عزیزان گرامی وہیں پہ ایک آدمی نے سوال کیا یا علی میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ یہ کون ہے؟ سعد ابن ابی وقاص, عمر سعد کا باپ, عمر سعد کا بھی باپ. تو ایک مرتبہ اس نے کہا یا علی میرے سر میں بال کتنے؟ مولانا نے کہا اگر میں تجھے بتا بھی دوں تصدیق کس سے کروائے گا؟ کون بیٹھ کے تیرے بال گن کے بتائے گا جو علی نے کہا وہ صحیح ہے؟ لیکن ایک بات سن لے, تیرے سر کے ہر بال میں شیطان ہے. تیرے سر کے ہر بال پہ شیطان ہے, اور وہ جو تیرے گھر میں بچہ پل رہا ہے وہ میرے بیٹے کا قاتل ہے. بھئی لوگوں نے 37 سال انتظار کیا, تب انہوں نے جا کے دیکھا جو مولا نے کہا تھا وہ سچ ہوا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو متعدد لوگ سوالات کرتے رہے. مسجد کوفہ میں مولا نے اعلان کیا جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. تو متعدد لوگ سوالات کرتے رہے. ایک مرتبہ ایک صاحب نے دوسرے سے کہا سوال کروں علی سے؟ کہا کوئی اچھا سوال ہے تو پوچھنا. کہا نہیں بہت مشکل سوال لے کے آیا. دوسرے نے کہا تو ہمیشہ یہی کہتا. کہا نہیں اس واقعاً سوال مشکل ہے. کہا اگر مشکل سوال ہے میں تیرا ساتھ دوں گا, کبھی ساتھ چل. ایک مرتبہ جیب سے کچھ نکالا. کہا یا علی بتائیے میری مٹھی میں بند کیا ہے؟ مولا نے کہا وہی جو تُو نے ابھی جیب سے نکالا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. مولا نے سوالات کے جواب دیے. پھر سینے پہ ہاتھ مارا. کہا ہاں ہونا علم جمع, میرے سینے میں علم ہے, لیکن تم لوگ امتحان کی خاطر سوال کرتے ہو, سیکھنے کے لیے سوال کرو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. مجھ علی کا امتحان نہ لو, جو پوچھنا ہے پوچھو. میں نے کل وہاں دوسرے مقام پہ شاید عرض کیا تھا کہ مولا کا جملہ ہے میں آسمانوں کے راز سے زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں.
یہ نہج البلاغہ میں ہے. میں نے یہی کہا تھا کل. عزیزان گرامی میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ سارا مجمع بھرا, ایک بہت بزرگ ہے, سارے مجمع کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے, سر پہ عمامہ تھا, پیٹ پہ پٹکا باندھ رکھا. انہوں نے کہا یا علی مجھے کچھ سوالات کرنے لیکن اپنی زبان میں کروں گا. اب سارا مجمع پریشان, زبان کیا ہے ان کی. ایک مرتبہ انہوں نے زبان شروع کی, عبرانی زبان. مولا نے انہی کی زبان میں جوابات دیے. مجمع پریشان, علی تو مکے سے باہر, مدینے سے باہر گئے نہیں, عراق سے باہر, ان کی زبان کیسے آئی؟ امام نے فرمایا جس زبان میں سوال کرو گے اس زبان میں جواب دوں گا. ان بزرگ نے سوالات کی, اس کے بعد وہ چلے گئے. اب مجمع بہت پریشان, پتہ نہیں کیا سوالات کی, ہمیں تو سمجھ ہی کچھ نہیں آئے. مولا نے کہا یہ میرا بھائی خضر تھا, یہ میرا بھائی خضر تھا, یہ حضرت خضر تھے, نبی خضر. کہ کچھ سوالات انہیں کئی دنوں سے پریشان کر رہے تھے, ان سے حل نہیں ہو رہے تھے, یہ مجھ سے سیکھنے آئے تھے. آدھا مجمع ہے آدھا نہیں ہے, سارے مجمع کی توجہ ہو, ذرا قرآن اٹھا کے دیکھیے. سورہ کہف میں واقعہ موجود ہے. اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا موسیٰ جاؤ جا کے ہمارے بندے سے سیکھو, عبد صالح ہمارے نیک بندے سے سیکھو. جناب موسیٰ صاحب کتاب, صاحب شریعت, صاحب امت, فرعون کو شکست دینے والے, نیل کو پار کرنے والے, جب وہ سیکھنے گئے تو جناب خضر سامنے تھے. جناب موسیٰ نے خضر سے سیکھا. موسیٰ کو سیکھنا ہو تو خضر کے پاس جائیں, خضر کو سیکھنا ہو تو علی کے پاس آئیں. توجہ رہے گی. وہ کہہ رہے ہیں گھڑی نہ دیکھیں ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے. عزیزان گرامی آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا, میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ میں کون سا واقعہ شروع کروں کہ میں مکمل کر سکوں. یہ میرا موضوع, میرا پورا خمسہ ہے, اس پہ پوری میرے پاس کتابیں ہیں. خطیب بغدادی شیخ احمد بغدادی نے 600 صفحے کی اس جملے پہ کتاب لکھی ہے. اس پہ اشرح بھی پڑھ سکتا ہوں, تو میں پیش کر رہا ہوں جملوں کو. اور بہت سے مولا علی کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں نے کہا ہے جو پوچھنا ہے پوچھ لو. آدھا مجمع پھر گھبرا گیا. اچھا جو بھی علی کے مقابلے میں آ کے ایسی باتیں کرتا ہے نا وہ ذلیل و خوار ہوتا. تو بہت سے لوگوں نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. ایک بہت بڑے عالم گزرے سبت ابن جوزی کے نام سے, اہل سنت کے بہت بڑے عالم. تو وہاں بھی تو پتہ نہیں پورے طرح سے تھے یا نہیں تھے, تو بہرحال بہت بڑے خطیب تھے. شام میں درس دیتے مسجد بنو امیہ کے اندر, بہت بڑا دربار یزید جسے کہا جاتا ہے وہاں پہ, اور لوگ رات کو آ کے رک جاتے تھے اس کا خطبہ سننے. ایسا خطبہ دیتا تھا فجر کے بعد کہ لوگ رات کو رک جاتے تھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے خطبہ چھوٹ جائے. سبت ابن جوزی, اس نے دیکھا اتنے میرے ماننے والے ہیں ہزاروں کی تعداد میں, اس کا مطلب ہے میں بڑا قابل ہوں. بس ایک دن اس کا دماغ خراب ہو گیا. دماغ خراب ہوا, اس نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. اچھا ایسے افراد کو اللہ جب ذلیل کرواتا ہے نا تو عورتوں کے ہاتھوں ذلیل کرا. آدھا مجمع ہے, آدھا مجمع ہے میرے ساتھ, آدھا نہیں ہے اس وقت. عزیزان گرامی ایک مرتبہ اس نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. فجر کے بعد جامع دمشق کے اندر کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. تو ایک پردہ کھینچاتا ہے, خاتون بوڑھی خاتون کھڑی ہو گئی. کہا سبت ابن جوزی جو پوچھنا ہے پوچھ لو. کہا یہی تو میں نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. کہا یہ بتا کہ علی ابن ابی طالب مدینے ہی میں تھے جب کسی کا قتل ہوا, جب تیسرے کا قتل ہوا تو مولا مدینے ہی میں تھے لیکن جنازے میں نہیں گئے. اور جناب سلمان فارسی کا جب انتقال ہوا تو وہ مدائن میں تھے. مدائن عراق میں ہے, ایران کے بارڈر پہ. مولا مدینے میں تھے.
سلمان مدائن میں تھے، علی مدینے میں تھے. یہ بتا کہ مدینے میں ہوتے ہوئے ایک قتل ہو جاتا ہے، علی جنازے میں نہیں گئے، اور مدائن میں سلمان کا انتقال ہو جاتا ہے، مولا فوراً پہنچ جاتے ہیں. جیسے آپ گھبرائے بیٹھے ہیں نا، میرا دل کر رہا اور پریشان کرو. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ اس خاتون نے کہا بتا علی مدینے میں ہوتے ہوئے تیسرے کے جنازے میں نہیں آئے اور سلمان کے جنازے میں فوراً پہنچ گئے، یہ بتا کہ اس کے جنازے میں کیوں نہیں آئے، ان کے جنازے میں کیوں گئے؟ جیسے آپ میں سے بہت سے چپ ہو گئے نا، وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر سوچ کے بولا اگر اس طرف سے جواب دوں تو میں پھنس جاتا ہوں، اور اگر اس طرف سے جواب دوں تب بھی میں ہی پھنستا ہوں. تو سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ اے خاتون بتا تم مسجد میں شوہر کی اجازت سے آئی ہے یا شوہر کی اجازت کے بغیر آئی ہے؟ اس خاتون نے کہا میرے سوال کا تیرے سوال سے کیا ربط ہے، میرے سوال کا جواب دے. کہا نہیں ربط ہے. کہا کیا ربط ہے؟ کہا تو اگر اپنے شوہر کی بغیر اجازت کی آئی ہے نا مسجد میں تو تجھ پہ لعنت ہو، اور اگر شوہر کی اجازت سے آئی ہے تو تیرے شوہر پہ لعنت ہو. اس نے کیوں بھیجا تجھے مسجد کے اندر؟ ایک مرتبہ اس خاتون نے سر اٹھایا کہ یہ بتا، میں تیرے سوال کا بھی جواب دیتی ہوں کہ اجازت سے آئی ہوں یا اجازت کے بغیر، یہ بتا وہ جو جمل میں گئی تھی پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے، کہ جمل میں جانے والے پیغمبر کی اجازت سے گئے تھے یا اجازت کے بغیر گئے تھے؟ سبت ابن جوزی نے فوراً، آپ نے دیکھا نا وہ کپڑا لیتے ہیں، اتارا، اپنی ابا کو سر پہ اوڑھا، چہرہ چھپاتے ہوئے کہا مجھے مسجد سے باہر نکال دو، میں لوگوں کا سامنا نہیں کر پاؤں گا. اس خاتون نے ایسا سوال کیا ہے مجھے زندگی میں کبھی اتنی ذلت نہیں ہوئی. اپنی ابا کو برقعے کی طرح اوڑھا، نہیں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، اپنی ایک مرتبہ ابا کو سر پہ برقعے کی طرح اوڑھا. سبت ابن جوزی نے برقعے کی طرح سے اوڑھا اور مجمع سے بھاگ گیا. اب سمجھ میں آیا یہ جو برقعے اسلام آباد میں نکلے ہیں یہ نئے نہیں ہیں. بات پہنچ رہی ہے جانے کے راہ میں؟ بھئی آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا. آج میں دیکھ رہا بہت بہت دور سے بھی لوگ آ گئے ہیں. جناب سیدہ سب کا آنا قبول فرمائیں. آج جانے کے راہ میں ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کروں گا اس سے پہلے کہ مصائب کی طرف آؤں اگر سننا چاہیں گے. آج جانے کے راہ میں جناب امیر نے متعدد مرتبہ کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. ایک مرتبہ جب سر میں ضربت لگی تو سب کے سب مولا نے اپنے قریبی ترین اصحاب سے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. قریبی ترین اصحاب سے، ان میں ایک نام ہے سعصع ابن سوحان، بھائی ہیں سعصع ابن سوحان اور زید ابن سوحان. جب آپ عراق جائیں گے زیارات کے لیے انشاءاللہ تو جب آپ نجف سے کوفہ جائیں گے تو مسجد کوفہ ہے، مسجد سہلہ امام زمانہ کی مسجد، اس سے متصل ایک مسجد ہے اور سامنے ایک ہے زید ابن سوحان اور سعصع ابن سوحان. تو بہت جلیل القدر، بہت بڑے خطیب تھے حضرت سعصع ابن سوحان، اور بہت بڑے عالم تھے، مولا کے عاشق تھے. جہاں مولا کا پسینہ گرتا تھا وہ کہتے تھے میں اپنا خون بہا دوں گا. عاشق امیر المؤمنین تھے. جب مولا خطبہ دینا چاہتے تھے نا تو سعصع سے کہتے تھے ذرا لوگوں کو تیار کرو علی آنے والے ہیں. وہ شعلہ بیاں خطیب تھے، مجمع سے کہتے تھے لوگوں مولائے کائنات. اس انداز سے ذہن تیار کرتے لوگوں کو قدر ہو کہ علی آ رہے ہیں. بہت شعلہ بیاں خطیب تھے حضرت سعصع ابن سوحان. تو اب ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ مولا آپ نے کہا لیکن خففوا مسئلتکم، سوال کم کرنا. لیکن مولا میرا سوال تو لانی ہے، آپ اجازت دیں گے تو سوال پیش کروں گا. مولا نے کہا سعصع آپ کو اجازت. تو جناب سعصع نے سوال کیا من افضل انت ام آدم، اسی کی درخواست کی تھی. تو ایک مرتبہ
کیونکہ درخواست پہ پیش کر رہا ہوں، میں جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں یقین مانے پورا خون جگر دیتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ جناب ساسا نے کہا مولا کون افضل ہے، آپ یا آدم؟ کون افضل ہے، آپ یا آدم؟ جناب امیر نے ایک مرتبہ کہا ساسا تزکیۃ المرء لنفسہ قبیح، مرد کا اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا قبیح شمار ہوتا، برا شمار ہوتا، لیکن ساسا قرآن کہتا ہے اپنے حبیب سے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے میرے حبیب جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کا تذکرہ کیجئے۔ ساسا اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اپنے منہ سے اپنی تعریف کر رہا ہوں، بلکہ اس لیے بتا رہا ہوں اپنے فضائل کیونکہ یہ اللہ کی مجھ پہ نعمتیں ہیں، اس نے مجھے یہ مقام دیا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں کہ یہ میرا مقام اللہ نے مجھے عطا کیا، خاص مقام میرا ہے، اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں افضل ہوں، انا افضل، میں آدم سے افضل ہوں۔ پتہ نہیں یہ جو ٹی وی پہ لوگ چلے جاتے ہیں یا تیاری نہیں کر کے جاتے یا پہلے ہی فیصلے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ نے جواب نہیں دینا۔ میں تو کہہ گیا ہوں جب جاتے ہو تو بات کرنا سیکھو، نہیں آتی تو نہ جاؤ۔ انہوں نے آپ کو اس لیے نہیں بلایا کہ چپ کر کے بیٹھو، اس لیے بلایا کہ شیعہ ہو الگ ہو، اپنے مسلک کی نمائندگی کر سکتے ہو تو بولو، جو بولنا جانتا ہے وہ جائے، جسے موت کا خطرہ ہے وہ گھر بیٹھے۔ اتنا ہی ڈر ہے تو گھر میں بیٹھے رہو، گھر میں پڑے رہنے سے کوئی نہیں آئے گا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، اگر سخت بات کہتے ہو معذرت، لیکن کہے بغیر نہیں رہوں گا۔ تو جانے گرام ایک مرتبہ جناب امیر نے کہا انا افضل، میں آدم سے افضل ہوں۔ کہا وَلِمَا ذَلِكَ یا امیر المؤمنین، مولا ایسا کیوں کر ہے کہ آپ آدم سے افضل ہیں؟ جناب امیر نے تمام جواب قرآن سے دیے ہیں۔ کہا سا اللہ نے آدم سے کہا لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمین، اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ اس پودے کے قریب نہ جائیے گا۔ اور کہا کہ ساسا شجرہ اردو میں صرف درخت کو کہتے ہیں، عربی میں درخت اور پودے دونوں کو کہتے ہیں۔ قرآن میں آئے شجرۃ الیقطین، کدو کا پودا ہوتا ہے درخت نہیں ہے یا نہیں؟ بھئی آپ کی خاموشی بتا رہی شاید یہاں درخت لگ گئے ہوں، بھئی کدو کا پودا ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو جانے گرامی قرآن میں آئے شجرۃ الیقطین، تو اب وہاں پہ پروردگار عالم نے کہا کہ بھئی اس پودے کے قریب نہ جانا۔ مولا فرماتے ہیں وہ جو پودا منع کیا تھا اللہ نے جناب آدم کو وہ ہے گندم، کہ اللہ نے جناب آدم کو منع کیا قریب نہ جانا۔ بھئی گندم حرام نہیں ہے، حرام کرتے تو عصمت چلی جاتی۔ یہاں پہ روک کے ایک جملہ کہہ دوں کیونکہ بحث سے ہمارے لوگوں نے اعتراض اٹھا دیا کہ جناب آدم سے معاذ اللہ معصیت ہو گئی تھی۔ نہیں، معصیت نہیں، چھٹے امام سے روایت ہے کہ جناب آدم سے جناب جبرائیل نے سوال کیا، کہا اے جبرائیل جب اللہ نے منع کیا تھا کہ گندم کے قریب نہ جانا پھر کیوں کھائے؟ تو جناب آدم نے کہا اے جبرائیل میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کوئی اللہ کی قسم کھا کے جھوٹ بول دے گا۔ کہا ابلیس نے خدا کی قسم کھا کے مجھ سے کہا کھاؤ کچھ نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں، معصیت نہیں کی ہے، ترک اولا ہے۔ تو جناب آدم نے پھر بھی، جناب امیر کہتے ہیں اللہ نے روکا تھا پھر بھی رک نہیں سکے، گندم کھا لی۔ کہا سا اللہ نے مجھے روکا نہیں تھا لیکن پھر بھی میں نے پوری زندگی جو پہ گزار دی۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ توجہ ہے ذہن گرامی؟ میں جلدی جلدی چلوں گا کیونکہ وقت نہیں رہا، اس واقعے کو مکمل کر دوں، اسی پہ تمام کر دوں گا۔ تو ایک مرتبہ جناب ساسا بن سہان نے کہا من افضل انت ام نوح، مولا کون افضل ہے آپ یا نوح؟ حوالہ بھی دیتا جاؤں تاکہ بعد میں سوال نہ ہو۔ شبہ پشاور میں مرحوم سید سلطان الواعظین شیرازی نے لکھا ہے اور علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں لکھا ہے، اس کے علاوہ سید نعمت اللہ جزائری نے الانوار النعمانیہ میں لکھا ہے، اور بڑے بڑے جلیل القدر علماء نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی حوالے اس وقت میں بہت سے دے سکتا ہوں لیکن جلیلی پیش کر رہا ہوں کہ مولا کون افضل ہے آپ یا نوح؟ کہ انا افضل، میں نوح سے افضل ہوں۔ کہ وَلِمَا ذَلِكَ یا امیر المومنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ نوح سے افضل ہیں؟
کہا اللہ نے جناب نوح کو حکم دیا تبلیغ کیجئے، تبلیغ کرتے رہے، پھر آخر میں بد دعا کر دی۔ قرآن میں موجود ہے رب لا تذر من الکافرین علی الارض دیارا، پروردگارہ کافروں میں سے ایک کو روئے زمین پہ زندہ نہ رہنے دے، یہ تیرے پہ ایمان نہیں لاتے، سب کو مار دے۔ کہا جناب نوح نے تبلیغ کی اور بد دعا کر دی۔ کہا 25 سال پیغمبر کے بعد جتنا سخت وقت میں نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا، جناب نوح سے زیادہ سخت وقت میں نے دیکھا، لیکن ایک مرتبہ بھی میں نے بد دعا نہیں کی۔ ایک مرتبہ سوال کیا مولا من افضل یا امیر المؤمنین من افضل انتا ام ابراہیم، مولا آپ افضل ہیں یا ابراہیم علیہ السلام افضل؟ کہ انا افضل، میں ابراہیم سے افضل ہوں۔ کہ وَلِمَا ذَلِكَ یا امیر المؤمنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ ابراہیم سے افضل ہیں؟ کہ جناب ابراہیم نے، قرآن کریم ہے، ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کہا رب ارنی کیف تحیی الموتى، پروردگارہ مجھے دکھا دے تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے جناب ابراہیم سے کہا اولم تؤمن، کیا آپ ایمان نہیں رکھتے ابراہیم؟ کہ بلا بے شک میں ایمان رکھتا ہوں، لیطمئن قلبی، اطمینان قلب کی خاطر دیکھنا چاہتا ہوں مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں۔ کہ اے ساسا ابراہیم نے اطمینان قلب کی خاطر مردے زندہ ہوتے دیکھنے کی درخواست کی، اور میں نے کسی مقام پہ کہا تھا لو کوشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر سارے حجابات ہٹا بھی دیے جائیں تب بھی مجھ علی کے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ کہ میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، میں سب کچھ دیکھ چکا ہوں، پتہ نہیں ہے لوگ میں جب اس جملے پہ آتا ہوں تو یقین مانیے میں خود اپنے آپ میں نہیں ہوتا ہوں، محسوس کرتا ہوں جیسے میں نجف پہنچ گیا ہوں۔ جناب ساسا نے کہا من افضل انت ام موسیٰ، یا امیر المؤمنین آپ افضل ہیں یا موسیٰ؟ کہ انا افضل، میں موسیٰ سے افضل ہوں۔ کہ وَلِمَا ذَلِكَ یا امیر المؤمنین، مولا ایسا کیوں کر ہے کہ آپ موسیٰ سے افضل ہیں؟ کہ اللہ نے موسیٰ سے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جاؤ جا کے فرعون کو تبلیغ کرو، وہ باغی ہو گیا ہے، طغیان گر ہو گیا۔ جناب موسیٰ نے جواب دیا اللہ سے رب انی قتلت منہم نفسا، پروردگارہ میں نے فرعون والوں کا ایک آدمی قتل کیا ہے، وہ واجب القتل تھا، ظلم کر رہا تھا۔ جناب موسیٰ کی ہیبت مشہور ہے، ہیبت موسیٰ، جناب موسیٰ کی ہیبت مشہور، ایک آدمی قتل کیا، واجب القتل تھا، ظلم کر رہا تھا، روکا نہیں، روکا مار دیا۔ کہ پروردگارہ میں نے ایک فرعون کے سپاہی کا قتل کیا، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، کہیں وہ اس سپاہی کے بدلے مجھے مار نہ دے، میرے بھائی ہارون کو بھیج دے۔ پروردگارہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج، توجہ اشدد بہی ازری، میری کمر مضبوط ہو جائے گی۔ کہ ساسا جب اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا جاؤ جا کے تبلیغ کرو فرعون کو، تو جناب موسیٰ نے کہا میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج، میں نے ایک آدمی مارا۔ لیکن ساسا جب اللہ اور اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا مکے میں جا کے سورہ برات کا اعلان کر دو، او مکے والوں تم مشرک و کافر، خالی کرو مکہ۔ ساسا جب اللہ اور اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا تو ساسا مکے کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں کوئی میرے ہاتھوں مارا نہ گیا۔ ساسا مکے کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں کوئی میرے ہاتھوں مارا نہ گیا۔ ساسا کسی کا باپ، کسی کا چچا، کسی کا ماموں، کسی کا نانا، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، سب کوئی نہ کوئی میرے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ لیکن ساسا نہ میں نے اللہ سے کہا نہ رسول اللہ سے کہا میرے ساتھ کسی کو بھیجو۔ ایک جملہ پیش کروں گا جو اس سے پہلے میں نے نہیں پیش کیا۔
مولا نے کہا ساتھ ساتھ جب جناب موسیٰ جا رہے تھے 2 ہاتھوں میں 2 معجزات. جب میں مکے جا رہا تھا احرام میں زرہ نہیں پہن سکتے, احرام میں اسلحہ نہیں باندھ سکتے, یعنی مولا مکے نہتے جا رہے تھے. مکے والوں کے پاس اسلحہ تھا, مولا اکیلے تھے, مکہ شہر تھا, سارا شہر علی کا دشمن. کہا ساسا مجھے کوئی خوف نہیں آیا. کہا ساسا میں ایک مرتبہ مکے کے چاروں طرف پہاڑ ہے, پہاڑ پہ چڑھا, جب اترنے لگا نا مکے میں سب دیکھنے لگے کون آ رہا, ایک دوسرے سے کہنے لگے علی آ رہا, علی آ رہا, علی. سارا مکہ جمع ہو گیا, سب جگہ علی علی ہو رہا تھا. سب مکے والے جمع ہو گئے. ایک مرتبہ کہا مکے والوں یہ وہ علی ہے جس نے تمہارے باپ کو مارا, بھائیوں کو مارا. سارے جمع ہو گئے. کہا ساسا میں نہتا تھا, میں ایک مرتبہ کعبے کی طرف بڑھا, اب مجھے نہیں پتا کعبے میں زیادہ کشش تھی یا علی میں. میں تمام کر رہا ہوں, 2-4 منٹ کی زحمت دوں گا. کہا ساسا ایک مرتبہ میں خانہ کعبہ کی طرف بڑھا, خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا, میں نے سارے مشرکین مکہ کو سورہ توبہ, سورہ یعنی براءت کی آیات کی تلاوت کر کے کہا او مکے والوں تو جو مشرک ہے وہ نجس ہے, خالی کرو مکہ. کہا ساسا اس کے بعد میں خانہ کعبہ کی چھت سے اترا, لوگوں کے چہروں کو دیکھا تو خوف تھا, اپنے دل میں جھانک کے دیکھا تو اطمینان تھا. میں اپنے انداز سے پیش کروں جیسے شیر کچھاڑ سے شکار کو لے کے چلتا ہے, کسی بکری میں ہمت نہیں ہوتی راستہ روکے. مجھے نہیں معلوم کہ لوگ میری بات سمجھ پائے ہیں یا نہیں, میری رفتار زیادہ تھی. عزیزان گرامی جناب امیر چلے, مولا فرماتے ہیں ساسا اس لیے میں موسیٰ سے افضل ہوں. موسیٰ نے ایک قتل پہ کہا میرے بھائی کو بھیجو, میں نے اتنے مشرکین مارے, کبھی نہ اللہ سے کہا نہ رسول اللہ سے میرے ساتھ کسی کو بھیجیں. ساسا میں بڑے اطمینان سے گیا, بھائی وقت نہیں ہے آپ. مولا نے ایک مرتبہ جب یہ مکمل کیا تو جناب ساسا نے کہا یا امیر المومنین من افضل انت ام عیسیٰ, مولا کون افضل ہے آپ یا عیسیٰ؟ کہا انا افضل, میں عیسیٰ سے افضل ہوں. کہا ولیما ذالک یا امیر المومنین, ایسا کیوں کر ہے کہ آپ عیسیٰ سے افضل ہیں؟ کہا ساسا جب عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آیا تو جناب مریم بیت المقدس کے اندر تھے. کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں, میں نے دوسرا جملہ سنایا ہی نہیں. کیا ساسا جب عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آیا جناب مریم بیت المقدس کے اندر تھیں, بیت المقدس کے اندر تھیں. آواز قدرت آئی یا مریم ہارا بیت العبادہ لل بیت الولادہ, اے مریم یہ عبادت کا گھر ہے ولادت کا نہیں. اخرجی, یہاں سے باہر تشریف لے جائیے. کہا عیسیٰ جب میرا وقت ولادت قریب آیا, میری ماں فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر نہیں تھی, باہر تھی. لیکن جب میری ماں کعبے پہ پہنچی دیوار کعبہ شق ہوئی, اندر سے آواز آئی یا فاطمہ ادخلی, اے فاطمہ اندر آ جائیے. کا ساسا مریم بنت اسد اور مریم بنت عمران اور فاطمہ بنت اسد کا مقابلہ نہیں تھا, عیسیٰ کا اور میرا. مریم کو عیسیٰ کی وجہ سے نکالا گیا, میری ماں کو میری وجہ سے.
میری ماں کو میری وجہ سے کعبے میں بلایا گیا تھا کہ اس لیے میں عیسیٰ سے افضل ہوں. اب سمجھ میں آیا ہم کس امام کے ماننے والے ہیں. عزیزان گرامی، یہ سلونے کا موضوع میں نے کہا نا بہت تفصیلی ہے. زندگی رہی، مہلت ملی تو پھر انشاءاللہ، یعنی آپ کی طرف سے دعوت ہے، میں جانتا ہوں. بلکہ مجھ سے کہا گیا بے شک پہلے شے کے لیے بھی تشریف لائیے. ہر طرح سے آپ کی بے انتہا میں محبتوں کا ممنون ہوں بسر و چشم. اگر مجھے مہلت ملی میں انشاءاللہ آؤں گا انشاءاللہ. زندگی رہی تو دیکھیں پھر کبھی انشاءاللہ میں مکمل کروں گا موضوعات کو. وہ امیر جو کائنات کے امام ہیں، انہیں اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت ہے. ہر باپ کو وہ بیٹی سے محبت ہوتی ہے، لیکن اگر باپ علی ہوں اور بیٹیاں زینب ام کلثوم تو محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. جب مولا مدینے سے کوفے آ گئے نا، دارالخلافہ منتقل کر دیا، تو مولا نے امام حسن سے کہا بیٹا مجھے اپنی بیٹیاں بہت یاد آ رہی ہیں، میری بیٹیوں کو مدینے سے کوفے لے آئیے. مولا حسن نے کہا بابا جیسا آپ کہیں میں بھی چلا جاتا ہوں. مولا نے کہا جائیے لیکن علیک باللیل، جب سفر کیجئے گا تو رات میں سفر کیجئے گا. میں کہوں گا مولا بھائی ساتھ ہیں، اونٹنیوں پہ اماریاں ہیں، مولا بھائیوں کا ساتھ پردے کا اہتمام، لیکن مولا کہیں گے نہیں تو نہیں جانتا یہ علی کی بیٹیاں ہیں. مولا نے کہا اگر رات میں سفر کیجئے گا، بھئی آج رونے میں کوئی بخل نہ کرے. تو بس بھئی جس محبت سے آپ نے مصائب سنے ہیں، یہ چوتھا دن ہے، میں نے دیکھا ہے آپ واقعاً مجھے کہا تھا آپ کے ذاکر صاحب نے کہ ہمارے لوگ مصائب میں بے انتہا اہتمام سے سنتے ہیں، اور میں نے دیکھا آپ نے میرے مصائب کو بے انتہا محبت سے سنا. لیکن آج میں اگر سخت جملے کہوں گا تو شاید بہت سے لوگ برداشت نہ کر پائیں، مجھے معاف کیجئے گا. مولا امام حسن لے کے چلے بہنوں کو کوفے کے باہر، قافلے کو روک دیا. کہا بابا نے کہا تھا پہلے مجھے بتا دینا. امام حسن مشتبہ آئے، مولا خطبہ دے رہے تھے، امام حسن کو دیکھا سمجھ گئے میری بیٹیاں آ گئیں. فوراً کہا بیٹا آپ انتظار کیجئے میں آ رہا ہوں. کہا اے کوفے والو آج رات کوئی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے. آج رات کوئی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے. کوفے والو آج تمہارے نبی کی نواسیاں آ رہی ہیں. سارے کوفے والے گھروں میں رک گئے. مولا خود کوفے سے باہر گئے، دیکھا سارے بیٹے کھڑے ہیں، اونٹنیوں پہ اماریاں ہیں، اماریوں میں مولا کی بیٹیاں ہیں، محملیں ہیں اور ان محملوں کے اندر بیٹیاں موجود ہیں. مولا نے ایک مرتبہ جیسی دیکھا نا، سارے بیٹوں نے کہا محملوں کو تیار کرو بابا آ گئے. مولا آگے بڑھے، امام حسن سے کہا بیٹا اس اونٹنی کی مہار میرے ہاتھ میں دے دو جس پہ زینب سوار. مولا نے اونٹنی کی مہار ہاتھ میں لی، کہا اپنی بیٹی کو میں خود کوفے لے کے جاؤں گا. اگر آپ دیکھ سکے تو سب دیکھیے گا میری طرف. مولا امیر المؤمنین نے مہار پکڑی. بہت بزرگ عالم دین نے اس انداز سے لکھا ہے، کہا جیسے ہی کوفے میں لے کے داخل ہوئے مولا نے آواز دی بیٹی زینب اماری کا پردہ ہٹائیے گا. بی بی نے پردہ ہٹایا. میری طرف دیکھیے گا. بی بی نے پردہ ہٹایا. مولا نے ایک مرتبہ آواز دے کے کہا زینب ذرا غور سے دیکھ لو، یہ کوفے کا پہلا چوک ہے. جناب زینب نے چوک کو دیکھا، اماری کا پردہ گرا دیا. کچھ آگے بڑھے،
مولا نے دوبارہ آواز دی، بیٹی زینب ذرا عماری کا پردہ ہٹائیے گا۔ جناب زینب نے پھر پردہ ہٹایا، کہا جی بابا جان۔ کہا بیٹی زینب غور سے دیکھ لو، یہ کوفے کی پہلی گلی ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے گلی کو دیکھا، پردہ گرا دیا۔ ابھی کچھ ہی دور آگے گئے تھے، مولا نے دوبارہ آواز دی، بیٹی ذرا پردہ ہٹائیے گا۔ جناب زینب نے پھر عماری کا پردہ ہٹایا، سر باہر نکالا، کہا جی بابا جان۔ کہا بیٹی ذرا غور سے دیکھ لو، یہ کوفے کا بازار ہے۔ جیسے ہی سنا نا جناب زینب نے یہ کوفے کا بازار ہے، اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا۔ بی بی نے کہا بابا یہ چوک، یہ گلیاں، یہ بازار، بابا جان آپ عباس کو بتائیے، محمد حنفیہ کو بتائیے، بابا میں بازاروں میں نہیں آؤں گے، بابا میں چوک میں نہیں آؤں گے۔ جناب امیر کے آنسو بہنے لگے، کہا بیٹی کل یہی کوفہ ہوگا، آپ کو قیدی بنا کے لایا جائے گا، اسی چوک میں پتھر مارے جائیں گے۔ اجرکم اللہ، میں نے تمام کر دیا۔ دو جملے صرف، آخری دو جملے سن لیجئے گا بس بھائی۔ جب جناب عباس آئے نا ملنے جناب زینب سے اور کہا بی بی الوداع، خیمے کے باہر کھڑے تھے، جناب زینب نے پردہ ہٹا کہا عباس ذرا 1 منٹ کے لیے خیمے میں آؤ۔ جناب عباس آئے، بی بی نے دونوں باہیں گلے میں ڈالے، کہا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی، بابا نے خود مجھ سے کہا تھا زینب آپ کو قیدی بنایا جائے گا۔ عباس مجھے پورا یقین تھا مجھے قیدی بنایا جائے گا کیونکہ بابا نے کہا تھا، لیکن عباس میں سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنائے، میرا عباس جیسا بھائی ہے۔ لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا نا الوداع، مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب مجھے رسیاں بندھیں گی۔ اجرکم اللہ، آخری جملہ سن لیجیے۔ مولا عباس تشریف لے گئے، ایک بہت بڑے مرحوم ہو گئے عالم دین، وہ کہتے تھے ہمیشہ جیسے جناب عباس گئے، جناب زینب نے رو کے بیبیوں کو بلایا، کہا بیبیوں وہ جو میں نے پردے کی ضمانت لی تھی میں پردے کی ضمانت واپس لیتی ہوں، میرا عباس چلا گیا۔ بس بھئی میں نے تمام کیا، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیے گا۔ جب بی بی آئی نا کوفے کے دروازے پہ، ہاتھوں میں پتھر تھے، باغیوں کے نعرے تھے، علی کی بیٹیاں تھیں، کوفے والے پتھر مار رہے تھے۔ اچانک آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد، اس غربت میں کس نے میرے بھائی کو سلام کیا؟ مولا سجاد نے رو کے کہا پھوپھی اماں ذرا کوفے کے دروازے پہ دیکھے، ایک سر لٹکا ہوا تھا، ایک سر لٹکا ہوا تھا، میں نہیں بتاؤں گا کس کا سر تھا، سب بیبیوں نے سر اٹھا کے دیکھا سر لٹکا، ساری بیبیاں گزر گئیں، ایک بیبی رک گئی، نام رقیہ بتایا جاتا۔ جناب رقیہ نے رک کے سوال کیا مسلم جو آپ پہ بیتی مجھے پتا چل گیا، جو ہم پہ گزری وہ آپ کو پتا ہے، مسلم بس میرے ایک سوال کا جواب دے دیں، مسلم میرے 2 یتیم بچے کہاں؟ میں نے تمام کر دیا، ایک آخری جملہ کہوں یا چھوڑ دیتا ہوں؟ پڑھ دوں؟ پتہ نہیں آپ برداشت کر پائیں، مجھے معاف کر دیجئے گا، میں دیکھ رہا ہوں میرے بزرگ ابھی تک رو رہے ہیں۔ غیور مؤمنین، میرے بس آخری جملے کو سن لیجئے۔
بیبیاں مدینے واپس آ گئیں. میں نے کل عرض کیا تھا نا، بی بی روضہ رسول پہ پہلے گئیں، اس کے بعد مولا حسین کے گھر چلے گئیں. بیٹھی رو رہی تھی، کہہ رہی تھی مجھے صرف میرے بھائی حسین کا پرسہ دینا. بی بی نے ایک ایک سے بی بی سے پرسہ لیا. ایک مرتبہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلا بھیجا، کہا سید سجاد اپنی پھپھی سے کہیں گھر واپس آ جا. جناب زینب وہ بی بی ہیں جنہوں نے عاشورہ پہ بیٹوں پہ گریہ نہیں کیا. شام گئیں، جب سر واپس آئے بیٹوں پہ نہیں روئیں. جب چہلم پہ واپس آئیں نا کربلا، ہر قبر پہ گئیں، بیٹوں کی قبروں پہ نہیں گئیں. نانا کے روضے پہ مدینے میں آئیں، بیٹوں کا کوئی گلہ نہیں کیا. ماں کی قبر پہ گئیں، بیٹوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا. بھائی کے گھر گئیں، بیٹوں کا کسی سے پرسہ نہیں لیا. لیکن کب تک صبر کرتے ہیں؟ آخر ماں تھے. جیسے جناب عبداللہ نے بلایا نا گھر آ جائیں، میری طرف دیکھے گا، بی بی نے برقع سر پہ رکھا. جب گھر جانے لگی نا، بی بی کی ٹانگیں لرزنے لگیں، کلیجہ منہ کو آنے لگا، بی بی کا دل پھٹنے لگا. جیسے ہی گھر پہنچی، 2 جانمازیں بچھی تھی صحن میں. بی بی نے جانمازیں اٹھائی، سینے سے لگائیں اور رو کے کہنے لگی اونو محمد، میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا، میں جینا نہیں چاہتی، کوئی مجھے اس گھر سے لے جائے. بی بی بہت تڑپ کے رو رہی تھی. ہاتھ جوڑ کے مکمل کر رہا ہوں. اتنے میں جناب عبداللہ ابن جعفر طیار آ گئے. نہ جانے کیا بیت گئی جناب زینب پہ، جناب عبداللہ پہچان نہیں سکے. ایک مرتبہ جناب زینب کو دیکھا، کہا بی بی کیا بات ہے، آپ کیوں آئی ہیں ہمارے گھر؟ میری زوجہ گھر نہیں ہے، تشریف لے جائیے. بی بی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، کہا عبداللہ پہچانا نہیں؟ عبداللہ میں زینب ہوں. عبداللہ ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے. عبداللہ اونو محمد مارے گئے. نہ جانے جناب عبداللہ نے کیا دیکھا، زمین پہ گر گئے. پھر اٹھے، پھر زمین پہ گر گئے. جب دوسری مرتبہ زمین پہ گرے، جناب زینب کے ہاتھ سر پہ ہیں. ایک مرتبہ پوچھا عبداللہ کیا بات ہے، بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی؟ جناب عبداللہ نے کہا نہیں زینب، وہ دونوں حسین پہ قربان، میں ہوتا میں بھی حسین پہ قربان ہو جاتا. کہا عبداللہ پھر کیا بات ہے؟ کہا زینب میرے ایک سوال کا جواب دیجئے. بی بی کے ہاتھ سر پہ تھے. کہا زینب یہ کلائیوں پہ نشان کیسے ہے؟ بی بی نے کہا عبداللہ ہاتھوں میں رسیاں، کوفہ و شام کے بازار، علی کی بیٹیاں، شرابی کا دربار. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. دو دعا کے جملے. آپ ابھی تک رو رہے ہیں. ایک سوال کروں آپ سے، آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے نا، آپ نے صرف سنا ہے. آپ نے مصائب سنا اور آپ اتنا رو رہے ہیں. جناب زینب نے لاشا پامال ہوتے دیکھا تھا. پروردگارا جناب زینب کبریٰ کی عظمتوں کا واسطہ، بانیان مجلس، شرکت کنندگان، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. پروردگارا جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما. ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما.
خصوصاً جناب زینب کبریٰ کی جناب سکینہ کے روضے کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی ہمارے جوان جو یہاں سیکورٹی کرتے ہیں، مختلف فورس کے اور جتنے بھی ہیں، پروردگارہ سب کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سر پہ قائم و دائم رہے، ہماری مستورات کے پردے کی حفاظت فرما، ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو سلامت رکھ۔ پروردگارہ ہمارے درمیان میں اتحاد و اتفاق کی ہمیں دولت سے مالا مال فرما، ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، ہم سب کو زندگی میں بار بار محمد و آل محمد کی زیارات نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ کا آخری واسطہ دے رہا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، بہت سے بیماروں نے التماس سے دعا کی، ہمارے ذاکر صاحب کے والد ہیں اور بہت سے لوگ مریض ہیں۔ پروردگارہ اس بیمار کا واسطہ جن سے بستر لوٹ لیا گیا تھا، ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام کے تمام جتنے بھی مومنین علماء کرام، جتنے بھی ذاکرین، یہ جتنے نوقان، جتنے ماتمی، پروردگارہ جہاں جہاں خصوصاً بس میں جو بسیں ہیں سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کو خلوص نیت سے دین کی خدمت کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔